صلاحیتوں کی قربانی دیں گے اور وہ موقع پڑنے پر اپنے بچوں کو بھی قربان کرنے کے لیے مائیں اپنے ہاتھ سے کہیں گے لے جاؤ ان بچوں کو حاکم وقت، اور یہ بچے اگر شہید ہو جائے تو میرے تربیت کا حق ادا ہو گیا، میرے تربیت کا مقصد ادا ہو گیا۔ تب بکرے کو آپ لاتے ہیں، بکرے کو کھینچتے ہوئے نہیں لانا چاہیے، ٹانگ اٹھا کر کھینچتے اکثر نہیں کرنا چاہیے، اچھے چارہ دیتے ہوئے بھی آپ لا سکتے ہیں۔ جب آپ بکرے کو لاتے ہیں تو پھر کیا کوشش یہ کریں گے جب بکرا آئے جب کاٹنے کا وقت ہو ذبح کرنے کا، نماز سے پہلے نہیں کاٹنا چاہیے۔ فصلی لربک وانحر، پہلے نماز بعد میں نہر کا ذکر، پہلے نماز ہوگی بعد میں قربانی کا ذکر ہوگا، اس سے پہلے کاٹیں گے تو قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد آپ جیسے ہی نماز پڑھ لیں گے تو آپ قربانی کاٹیں، جو آدمی پیسہ لگا رہا ہے وہ ہے اصل ذمہ دار۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جو کوئی قربانی دیتا ہو اس پر ذمہ داری ہے کہ وہ بال اور ناخن نہ کاٹے۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ گھر میں جو دوسرے افراد ہیں کیا وہ لوگ بھی بال کاٹے، بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے؟ تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جس کی طرف سے قربانی دی جا رہی ہے تو وہ ناخن نہ کاٹے، نبی اکرم نے یہ نہیں کہا جو قربانی دینا چاہتا ہے اصل ذمہ دار پہ ذمہ داری، دوسروں پہ ذمہ داری نہیں ہے۔ اصل ذمہ داری کس پر ہے؟ قربانی دینے والا جو اصل پیسہ جس کا لگتا ہے جو اصل ذمہ دار ہے اس پر ہے، گھر کے سارے افراد پر نہیں ہے۔ الحمدللہ وہ فری میں ثواب لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے، ڈھونڈنے کے لیے راہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ دینے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ بندہ عبادت کے لیے بہانے نہیں ڈھونڈتا۔ اب ذبح کرنے کا وقت آئے گا، سمپل، ارے کیسا نکالنا نہیں معلوم، صرف تھوڑا سیکھ لینا پڑتا ہے، ٹیکنک سیکھنا پڑے گا۔ اب لفٹ اوپر نہیں جا رہی تو لفٹ کو اٹھا لیتے جانے کے بجائے سیکھ لینا پڑے گا، بٹن دبانے سے فلاں فلاں دبانے سے ایسا ہوتا، ٹیکنک سیکھ لینا آسان ہے۔ اس کے بجائے نہ نہیں سیکھیں گے تو سٹیڈیم سے جانا پڑے گا، لفٹ یوز نہیں کر سکتے آپ۔ ثواب حاصل کرنا ہے تو ذبح کا ثواب بھی خود لیجیے، کسی داڑھی والے کو کیوں دیں گے آپ؟ قیامت کے بارے میں سیلفش ہونا چاہیے، نیکی حاصل کرنے کے بارے میں آگے بڑھنا چاہیے۔ تو آپ ذبح کرتے ہیں، سمپل یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ لیتے ہیں نماز کے بعد سے ٹائم شروع ہوتا ہے 10 11 12 اور 13۔ ہمارے ہندوستان میں بیچارے ایک دن اور ڈیلیٹ کر لیں 11 اور 12، ٹھیک ہے، اگر گوشت کم کھانا چاہتے ہیں آپ کی مرضی، ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ثواب بھی لے لیں گے، گوشت بھی خوب کھائیں گے الحمدللہ، کیونکہ ہم نبی اکرم صاحب کی سنت ہمیں گوشت بھی کھلا رہی ہے اور کم تراویح میں الحمدللہ 8 رکعت میں ہمیں بہترین ثواب بھی مل رہا ہے۔ تو کیوں نہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں؟ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بحثی کی روایت ہے، عطا بن ابی رباح کا بھی قول ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہے، سعید ابن جبیر جو کہ تابعین میں بہت بڑے مفتی ہیں، سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو جن کو کہتے ہیں تابعین میں اگر وہ کہہ دیتے تو لوگ چپ ہو جاتے تھے، ان سب کا فتویٰ بھی یہی ہے، سارے صحابہ میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ایام تشریقی ذبح، کل ایام تشریقی ذبح، ایام تشریق کے سارے ذبح کے دن ہیں۔ کسی سے بھی آپ پوچھیں گے حاجی سے ایام تشریق کس کو کہتے ہیں، کہے گا 11 12 اور 13 کو بھی انکلوڈ کرے گا، یعنی کہ 13 کی سورج غروب ہونے تک اگر وہ ذبح کرے گا تو الحمدللہ 4 دن وہ قربانی کا جانور استعمال کر سکتا ہے، ذبح کر سکتا ہے، قربانی کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی یہ ٹائم کیا آپ کو دینا کیسا دینا چاہیے؟ لیفٹ ہینڈ میں بکرے کا منڈا آ جائے اور پیر قبلے کی طرف چلے جائے تو سیدھے ہاتھ میں آپ کو چھری ملے گی، اگر آپ ایسا لوٹا دیں گے تو لیفٹ ہینڈ میں چھری ملے گی۔ آسان طریقہ سمجھنے کے لیے رائٹ ہینڈ میں چھری آنی چاہیے، لیفٹ ہینڈ میں منڈا آنا چاہیے، تو خطبہ بکرے کا صرف برابر وہ ہو جائے گا جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے۔ ذبح کرنا چاہیے، 4 چیزیں کٹنی چاہیے، غذاؤں کی نالی، 2 ودرے گئے، بازو کی جو رگیں ہوتی ہیں اور ایک شہرت ہوتی ہے۔ آپ جب کاٹتے ہیں تو پیچھے جو ہڈی لگتی ہے وہاں تک اگر آپ لے جائیں گے تو 4 چیزیں خود بخود کٹ جائیں گی، 4 میں اگر 3 بھی کٹ جاتی ہیں تو الحمدللہ آپ کا ذبیحہ بسم اللہ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، اگر ایک مسلمان کا ارادہ تھا کہ بسم اللہ کہے، ذبح کر اس نے بسم اللہ نہیں کہا تب بھی وہ قربانی جائز ہے۔ دلیل اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام نمبر 6 کے آیت نمبر 119 120 121 میں کہا ہوا انہ لفسق، اللہ کا نام نہیں لوگے تو یہ فسق ہے، یعنی کہ گناہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ رہے ہیں، گناہ اس وقت پر ہوگا جبکہ جان بوجھ کر چھوڑے گا، انجانے میں چھوڑے گا تو گناہ نہیں ہوگا، لہذا ہو جائے گا۔ انجانے میں تو بسم اللہ اللہ پر بھول بھی جاتا ہے، اس کی نیت کافی ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی ہے۔ اگر وہ جان بوجھ کر نہیں بولتا ہے
اگر جان بوجھ کر نہیں چھوڑتا ہے، انجانے میں ہوتا ہے تو امام بخاری اللہ نے اجازت دی۔ بہت سارے عرب اور علماء نے اس مسئلے میں گفتگو کی، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، نتیجے میں انہوں نے اجازت دی جبکہ امام بخاری اللہ نے اجازت دی ہے۔ اور جب آپ ذبح کرتے ہیں تو 4 چیزیں کٹ جاتی ہیں الحمدللہ، تو اس کے بعد لوگ کہتے ہیں یہ تو تڑپتا ہے، بکرا تڑپتا ہے، اسلامی طریقہ ذرا روٹ لیس ہے، یہ تو ہمدردی کچھ بھی نہیں، یہ جو بکرا تڑپ رہا ہے وہ درد کی وجہ سے نہیں تڑپ رہا ہے، بکرا جو دراصل تڑپ رہا ہے کیونکہ درد جیسے آپ شہرک کاٹ دیں گے تو رگ کا تعلق جسم سے دماغ سے ختم، درد ہونا ہے تو دماغ سے تعلق ہونا چاہیے، جیسے آپ نے شہرک کاٹ دی درد تو ختم ہو گیا، درد کا تعلق ہے۔ اب رہا جو بکرا تڑپ رہا ہے وہ تڑپ نہیں رہا ہے، پسیج رہا ہے، یعنی کہ جسم کا جو، کیونکہ ابھی جو جان باقی رہتی ہے، ابھی جو حرکت باقی رہتی ہے، اس کی وجہ سے خون نکل رہا ہے، پیروں میں سے خون نکل رہا ہے، اس کے جسم میں سے خون رہا ہے، وہ خون نکلنے کے لیے رگوں میں سے خون جو نکل رہا ہے فوارے کے ساتھ، اس کی وجہ سے وہ آپ کو نظر آتا ہے، کوئی درد کی بنیاد پر نہیں ہوتا، کیونکہ درد کا تعلق تو ختم ہی ہو گیا، جیسے ہی جیسے شہر کر دی درد کا تعلق ختم۔ اب آپ جیسے ذبح کرتے کوشش کیجئے کہ خون، جیسا عام طور پہ ہم روڈوں پہ باہر رہتے ہیں، غیر مسلمان گزرتے ہیں، اچھا نہیں لگتا، ہم کو چاہیے کہ کوئی پیر سے بھی نہ کرے، کیونکہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو کوئی اللہ کے شعائر کی حرمت کرے گا، عزت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کرے گا، یہ تقویٰ ہے کہ تو خون بھی شعائر میں سے، اس کو چاہیے کہ کوئی گڑے میں آپ دفن کر دیں، مسئلہ۔ اور اسلام نے کہا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا کاٹ کے آپ جو چھوڑتے ہیں خون پوری طریقے سے نکلتا ہے اور بالکل پاک رہتا ہے، جو خون ہے اس کے اندر یورک ایسڈ پایا جاتا ہے، یورک ایسڈ یہ وہ ہے جو پیشاب میں پایا جاتا ہے اور انسان کے لیے تیزاب کا کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 3 کے اندر خون بہتا ہوا خون نہیں کھانا چاہیے، تو بکروں کے اندر کا بھی خون نکل جانے سے انسان کا جو گوشت ہے وہ بڑا ہی بہترین ہو جاتا ہے۔ ذبح کرنے کا آداب یہ ہے کہ چھری تیز ہونی چاہیے اور جانور خرید نہیں ہونا چاہیے، خواتین اگر ذبح کرتی ہیں تو بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے کاٹنے والا ذبح کرنے والا ضروری ہے کہ وہ شور والا، ہمت والا ہو، چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو، ایسا نہیں کہ آدھا کاٹ کے چھوڑ کے بھاگ جا رہے بکرا پیچھے جا کے سینگ مارے، ایسا بھی مطلب ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ہمت کے ساتھ مظاہرہ کرنا چاہیے، اور بچوں کو بھی قریب اگر آپ کر لیں گے اور اسی طرح گھسیٹتے رہنے لگنا چاہیے۔ البتہ پانی پلانے کا جو رواج ہے قرآن و صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اگر آپ پلاتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پیدا ہو رہا ہے، ایک رسم کے طور پر مت بنائیے، ایک عام کوئی پلانے میں یہ فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر کہیں سے بھی یہ دماغ میں ہے کہ شرعی طور پر اس کا کچھ پہلو ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ مختصر مسائل تھے جو قربانی کے متعلق تھے، 10 منٹ باقی ہیں، اگر آپ کو کچھ سوالات باقی ہیں جیسا کہ مرحوم کی طرف سے قربانی دی جاتی ہے نہیں دی جاتی، ایسے کچھ تھوڑے تھوڑے مسئلے ہیں شاید باقی رہ گئے ہوں گے، سوال جواب میں انشاءاللہ ہم پورے کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اب ہم سوال جواب کی نشست کو شروع کریں گے۔ پہلا سوال ہم بھائیوں کی جانب سے لیں گے، اور بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ سوال سے پہلے اپنا نام اور مصروفیت بتائیں، اور بہنوں سے گزارش ہے صرف اپنی مصروفیت بتائیں۔ پہلا سوال بھائیوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ریاض ہے، میں کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ جیسا کہ مولانا نے اپنی تقریر کے شروعات میں کہا کہ دوسرے مذاہب کے اس میں جو تصور ہے کہ قرآن تصور جیسے عیسائیت اور ہندوازم میں، اور ایک مذہب ہے، مذہب ہندوستان میں پایا جاتا ہے جینزم کہتے ہیں، جو مہاویر کو اپنا بھگوان مانتے ہیں۔ ان کا تصور ہے کہ جب وہ ہم تو قربانی کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ دہشانہ طریقہ ہے مسلمانوں کا، اس لیے وہ شام کے وقت جو ہے کہ ناک کو کڑچی باندھتے ہیں۔ ان کا یہ کہنے کا تصور یہ ہے کہ وہ اتنے پاک ہیں کہ وہ مچھر کو بھی نہیں مانتے، اس لیے وہ جب ناک کو جو ہے کپڑا باندھتے ہیں۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں جو جینزم کے ماننے والے ہیں ان کی مذہبی کتابوں میں کیا قربانی کا تصور ہے، اور وہ ان کا عمل سے بتا رہے ہیں کہ اپنے آپ بہت مسلمانوں سے پاک ہیں، جو دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہیں جانوروں کے ساتھ۔ کیا بتائیں گے جینزم میں ان کی مذہبی کتابوں میں قربانی کا تصور ہے یا نہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ جینزم میں کیا قربانی کا تصور ہے کیا نہیں ہے۔ جینزم میں قربانی کے خلاف کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کرنا، ہتیا کرنا یہ ایک
अच्छा अमल नहीं है, जानवरों के खिलाफ हमदर्दी वाला अमल है, जानवरों पर जुल्म के बराबर है, लिहाजा ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि आज के दौर में साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि साइंस हमें बतलाती है कि अगर तरकारी के अंदर भी, तरकारी के अंदर और इसी तरीके से प्लांट वगैरह इन सब के अंदर भी जिंदगी है। जैसा जानवर के अंदर जिंदगी बात करते हैं, इसके अंदर भी जिंदगी की बात होती है। इसलिए तरकारी भी नहीं खाना चाहिए, इसलिए भी पत्ते भी नहीं खाना चाहिए। दाल बात है, बराबर तरकारी का सिलसिला जारी है। बल्कि पुराने मजीद के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे सूरह बकरा सूरह नंबर 2 के आयत नंबर 73 में अल्लाह ताला पत्थर में भी जान, रूह नहीं है,